فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام من کذب علی متعمدا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج ہماری یہ نیڈوز آف پیراڈائز 40 حدیثوں کی کلاس شروع ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ٹوٹی پھوٹی چھوٹی سی کوشش کو کامیاب فرمائے۔ یہ 40 حدیثوں کو پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ احادیث مبارکہ ہماری زندگیوں کے اندر آ جائیں، ہمیں یہ حدیثیں یاد ہو جائیں اور ان حدیثوں پہ عمل کرنے کی ہمیں عادت پڑ جائے۔ تو سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو کلاس ہے یہ ہماری رمضان کے آخری اتوار کو انشاءاللہ ختم ہوگی۔ 2 اتوار رمضان سے پہلے آئیں گے اور 4 اتوار رمضان میں آئیں گے، تو انشاءاللہ رمضان کے آخری سنڈے کو اس کی سرٹیفیکیشن سیرمنی ہوگی اور یہ اختتام پذیر ہوگی۔ امید یہ ہے کہ اگر اللہ نے زندگی دی اور رمضان المبارک میں اعتکاف کی توفیق ہوئی تو اعتکاف کے دوران ہی اس کا اختتام ہوگا۔ سب سے پہلے ہم پیج نمبر 1 پہ جائیں گے اور اس میں لکھا ہے حدیث کا لغوی معنی۔ حدیث کا معنی یہ ہے بات کرنا، گفتگو کرنا۔ جب بھی کوئی بات کرتا ہے یا گفتگو کرتا ہے تو ہم اس سے کہیں گے یہ حدیث اس نے کی ہے، لیکن شریعت میں جو اس کی اصطلاح ہے وہ آپ علیہ السلام کی گفتگو کے بارے میں ہوتا ہے کہ جو آپ علیہ السلام نے فرما دیا اس کو ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور حدیث کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ قول کا مطلب کیا ہے؟ قول کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو اپنے منہ مبارک سے فرما دیا اس کو ہم کہیں گے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ علیہ السلام نے خود کر کے دکھا دیا اس کو ہم کہیں گے یہ آپ علیہ السلام نے خود انجام دیا، اس کو کہیں گے فعل۔ تو ایک ہو گیا قول، ایک ہو گیا فعل اور ایک ہے تقریر۔ تقریر کہتے ہیں آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو، آپ علیہ السلام نے خود نہ بھی کیا ہو لیکن ان صحابہ کرام کو منع نہیں فرمایا، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ تو قول بھی سمجھ میں آ گیا، فعل بھی سمجھ میں آ گیا اور تقریر بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب اس کو پڑھنے کا مقصد اور اس کے فضائل کیا ہیں؟ تو دعائیں اور فضیلتیں حاصل کرنا ہے جو اس کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے اوپر وارد ہوتی ہے۔ مثلا قرآن پاک میں آتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیں فَإِنَّ الذِّكْرَى، اور آپ کا سمجھانا تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو فائدہ دے گا۔
تو پتہ چلا کہ اس کو پڑھنے سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعها واداها، کہ اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے ایسے شخص کو جس نے میری بات سنی اور پھر اس کو محفوظ کیا اور دوسروں تک پہنچائی جس نے اس کو سنا نہ تھا۔ تو یہ دعا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اس شخص کے لیے دی ہے جو یہ حدیث مبارکہ کا کورس کرے گا، اس کو یاد رکھے گا اور پھر اس کو آگے تک پہنچائے گا۔ تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم اس حدیث مبارکہ کو سنیں تو پھر اس کو یاد کریں اور ہم اپنے گھر کو ضرور یہ سنائیں۔ ایک جگہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دی اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ تو صحابہ نے پوچھا کیلا خلفاء کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو قال فرمایا الذین یرون احادثنی، کہ وہ لوگ ہیں جو میری حدیث کو یاد کرتے ہیں اور پھر آگے سناتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کا ان کو یاد کرنا اور پھر ان کو دوسروں کو سنانا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی، اس کو اسی طرح دوسروں تک ادا کیا، اس لیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ بعد میں سنتے ہیں وہ اس کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کو سننے والا اور سنانے والا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحبت تو حاصل نہ کر سکے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کو یاد کرنے والوں کی ہر دور میں کثرت ملی ہے۔ ایسے کثیر لوگ ملے ہیں جنہوں نے پوری حدیث مبارکہ کی کتابوں کو حفظ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کے فائدے کے لیے دین کی کام کی 40 حدیثوں کو کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو علماء اور شہداء کی فہرست میں اٹھائے اور جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آج ہم سب کا اینڈ گول یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی جیسی بھی گزر جائے لیکن آخرت ہمیں جنت ہی ملے۔ تو جنت لینے کے لیے یہ بہت آسان چیز ہے۔ چند مشہور کتابیں جو سیاستہ کی کتابیں کہلاتی ہیں، اکثر لوگ سنتے ہیں کہ سیاستہ جو ہے وہ پڑھی ہے اور سیاستہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، تو سیاستہ کی یہ 6 مستند کتابیں آپ کے سامنے ان کے درجے کے بقدر بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے بخاری شریف ہے، اس کے بعد مسلم شریف ہے، اس کے بعد بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، اور تیسری کتاب ہے سنن نسائی، اور چوتھی ہے سنن ابو داؤد، پانچویں ہے ترمذی شریف، اور چھٹی ہے ابن ماجہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ابن ماجہ کی جگہ مسند دارمی اور ابن کثیر کے نزدیک موطا امام مالک کاؤنٹ کرتے ہیں۔ شروع میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علیہ، جس نے میری طرف سے جھوٹ باندھا، متعمدن جان بوجھ کے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، پس وہ بنا لے اپنا ٹھکانہ آگ میں۔ تو پتہ چلا حدیث مبارکہ جو ہے یہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے۔ جو واٹس ایپ پہ کوئی چیز آئی
کہ جی حدیث میں یہ آتا ہے اور پھر آگے اس کو فلوٹ کرنے کا جو معاملہ آج کل کے زمانے میں ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ جو حدیث مبارکہ اگر ہم کسی کو کوٹ کر رہے ہیں تو پہلے علماء کرام سے اس کی تصدیق کر لی جائے کہ آیا یہ حدیث مبارکہ واقعی موجود ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اگر حدیث نہیں ہے اور کسی نے اپنی طرف سے بنا کے اس کو آگے فلوٹ کر دیا اور آپ نے بھی آگے واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں شیئر کر دیا تو آپ بھی اس گناہ میں شریک ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی حدیث مبارکہ کا معاملہ آئے تو ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اب پہلی حدیث ہم پڑھیں گے، ان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات انما لامر ما نوى فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِأَمْرِ مَا نَوَى، اور جس نے جس چیز کی نیت کی ہوگی اس کو وہی ملے گا۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا، پس جس نے ہجرت کی دنیا کی خاطر اس کے لیے وہی ہے۔ او امراتن، یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، یتزوجها، شادی کے لیے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت کا جو صلہ ہے وہ وہی عورت ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کا عربی اور اردو ترجمہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کی جو شان ورود ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی، وہ جو مہاجر ام قیس ہے نا، اس نے شادی کا پیغام بھجوایا ایک عورت کو جس کا نام تھا قیلہ۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھجوایا، تو اس عورت نے شرط یہ رکھی کہ اگر تو مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو تو میرے علاقے میں ہجرت کر کے آ جا، اگر اس علاقے میں آئے گا تو میں شادی کر لوں گی۔ تو وہ جو ہے وہ وہاں پہ چلے گئے اور انہوں نے شادی کر لی۔ تو جو انہوں نے ہجرت کی تو صحابہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ جی انہوں نے بھی ہجرت کی ہے تو ان کو بھی وہ ہجرت کا اجر ملے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس وقت یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے۔ اب یہ نیت کیا چیز ہے؟ نیت بیسیکلی ذہن کے اندر آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں۔ اس لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں اور حدیث پاک میں آتا ہے، ہر کام کی انسان کو نیت کر لینی چاہیے۔ اگر آپ کسی کو کچھ رقم دے رہے ہیں تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی نیت ضرور ہوگی، یا تو وہ ادھار ہوگا، یا وہ قرض ہوگا، یا وہ زکوٰۃ ہوگا، یا وہ فی سبیل اللہ ہوگا، یا وہ کسی اور مقصد سے ہے، کوئی خرید و فروخت کی کوئی رقم دی ہے، تو ہر چیز کی نیت ہوتی ہے۔ نیت کی 3 قسمیں ہیں۔ نیت کی پہلی قسم یہ ہے کہ نماز کے ایک عبادت کو عادت سے جدا کرنا۔ نیت کی پہلی قسم کیا ہے؟ عبادت کو عادت سے جدا کرنا۔ عبادت کو عادت سے جدا کرنے کی مثال کیا ہے کہ ایک انسان ہے، ہاتھ باندھ کے قبلہ رخ کھڑا ہوا ہے۔ اب اگر اس کی نیت جو ہے وہ عبادت کی ہے تو وہ عبادت میں کھڑا ہوا ہے، اور اگر اس کی نیت جو ہے وہ ایسے ہی کھڑے رہنے کی ہے تو عبادت کا اجر نہیں ہوگا۔ تو نیت کے ذریعے عبادت کو عادت سے جدا کرنا۔ دوسری قسم یہ ہے کہ نیت کے ذریعے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے جدا کرنا۔ مطلب ایک عبادت انسان کر رہا ہے
اب اس کی نیت ہے، اگر وہ 4 رکعت پڑھ رہا ہے، اب اس کی نیت اگر نفل کی ہوگی تو نفل کا اجر ملے گا، اس کی نیت اگر فرض کی ہوگی تو فرض کا اجر ملے گا۔ تو نیت کے ذریعے عبادت کو دوسری عبادت سے جدا کرنا۔ اور تیسری قسم، نیت کے ذریعے ایک معبود کی عبادت کو دوسرے معبود کی عبادت سے جدا کرنا۔ ایک آدمی اگر کوئی عبادت کر رہا ہے، اگر وہ خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے کر رہا ہے تو اس کا اجر اللہ کے یہاں ملے گا، اور اگر اس کی عبادت جو ہے وہ کسی اور الہ کے لیے ہے تو پھر اللہ سے اس کو اجر نہیں ملے گا۔ یہ نیت کے ذریعے ایک معبود کی عبادت دوسری معبود کی عبادت سے جدا کرنا۔ اب اس میں آتا ہے ومن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبھا، کہ جس آدمی نے دنیا کی خاطر ہجرت کی۔ اب دنیا کی خاطر ہجرت کیا ہے کہ ایک انسان ہے اپنے کام کاروبار کو لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، وہ ہجرت کر کے تو چلا جاتا ہے لیکن اس کو ہجرت کا اجر نہیں ملے گا۔ اصل جو شریعت میں شرعی اصطلاح میں ہجرت ہے وہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت تھی، جو مکے سے مدینے میں ہوئی تھی۔ تو اگر ایک انسان کام کاروبار کے لیے جاتا ہے، اپنی جاب کے لیے جاتا ہے، تو پھر وہ جو ہجرت ہے وہ ہجرت اس کو اسی چیز کی، اس کا اجر جو ہے بس وہ اس نے دنیا کمانے کے لیے کیا تو وہی اس کی ہجرت ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی ہیں۔ ایک، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت کی 3 قسمیں ہیں، اور جو آدمی جس چیز کی نیت کرے گا اس کو اسی کا اجر ملے گا۔ اور تیسری بات ہم نے پڑھی کہ یہ جو دنیا کمانے کی خاطر کی بات ہے، تو جو آدمی اپنی دنیا کے لیے یہاں سے وہاں جاتا ہے، اور بیسیکلی دنیا کا معنی کیا ہے؟ دنیا کہتے ہیں مجموعہ اعضل عالم کو۔ یہ جتنے بھی عالم میں چیزیں ہم دیکھتے ہیں، مرنے سے پہلے تک جو ہمارا تعلق ہوتا ہے جس چیز سے، وہ دنیا ہے۔ جہاں ہماری موت واقع ہو گئی، دنیا سے ہم ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دنیا جو لفظ ہے یہ دنو سے مشتق ہے، اور دنو کا مطلب ہے قریب ہونا۔ تو یہ جو دنیا ہے یہ آخرت سے بالکل قریب ہے، انسان دنیا سے نکلتا ہے اور آخرت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 2، ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجالس بالامانہ، کہ مجلس کی بات جو ہے وہ امانت ہے۔ مطلب آج کے زمانے میں ہم اس چیز کو بہت ایزی لیتے ہیں، حالانکہ only 2 words، صرف 2 الفاظ ہیں جس کو یاد کر لیں تو ہمیں ایک حدیث یاد ہو جائے گی۔ جیسے حدیث نمبر پہلی تھی انما الاعمال بالنیات، اگر یہ بھی یاد ہو جاتا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، تو یہ ایک حدیث ہمیں یاد ہو گئی۔ اور جو حدیث نمبر 2 ہے اس میں صرف 2 ورڈز ہیں، المجالس بالامانہ، مجلس کی بات امانت ہے۔ تو یہ 2 حدیثیں ہمیں بڑے آسانی کے ساتھ یاد ہو سکتی ہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ انسان اگر کسی سے کوئی بات شیئر کرتا ہے، اپنی کوئی پرائیویٹ بات شیئر کرتا ہے، تو اس کو بغیر صاحب مجلس کی اجازت کے دوسروں تک بتایا جائے۔ ایک مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، اس میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی بات کسی نے شیئر کی ہے، یا آپ کے پڑوسی نے، آپ کے کسی دوست نے، آپ کے کسی رشتہ دار نے آپ سے کوئی پرسنل بات شیئر کی ہے، کوئی راز کی بات شیئر کی ہے، تو بغیر اس کی اجازت کے ہمیں شریعت یہ اجازت نہیں دیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق بغیر صاحب مجلس کی اجازت کے اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کی اجازت نہیں، اگر وہ کوئی ایسی کانفیڈینشیل بات ہے۔ یہ مجلس کے آداب ہیں۔ بیسیکلی اگر اس کو دیکھا جائے نا، آج کل کی ماڈرن جو اسٹڈیز ہے اس میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا ایتھکس
مینجمنٹ سکھا رہے ہیں صحابہ کو کہ کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ معاشرے کو بنانا ہے، کس طریقے سے ہم نے زندگی گزارنی ہے. تو یہ ایتھکس مینجمنٹ جو ہے نا، یہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو سکھائے. ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو کسی کو بیان کر دی جائے بغیر صاحب مجلس کے تو اس کی اجازت ہے. سب سے پہلے یہ کہ اگر کسی کو ناحق قتل کرنے کی بات آپ تک پہنچی ہے وہ آپ بیان کر سکتے ہیں. تو کسی کو ناحق قتل کرنے کی بات اگر پہنچتی ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. کسی عورت کی عصمت دری کی کوئی بات اگر آپ تک پہنچتی ہے، کوئی اس کا پلان کر رہا ہے، وہ بات بھی بغیر اس کی اجازت کے بتائی جا سکتی ہے. اور تیسرا، اگر کسی کے ناحق مال کھانے کا کوئی پروگرام بنا رہا ہے اور وہ بات آپ تک آتی ہے تو وہ بات بھی پہنچانے کی اجازت ہے. تو یہ 3 باتیں ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں. حضرت محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اور بات ایسی ہے کہ اگر کسی قوم کے اوپر شب خون مارنے کی کوئی بات آپ تک پہنچی ہے تو وہ بھی اس کو جو ہے وہ اطلاع دی جا سکتی ہے. تو المجالس بالامانہ، مجلس کی بات امانت ہے. تو آج کی ہماری جو یہ کلاس ہے اس میں ہم نے ایک تو حدیث مبارکہ کو کہ فضائل حدیث کا مطلب اس کے معنی کو پڑھا، اور 2 حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں. کیونکہ ایک ساتھ اگر بہت ساری حدیثیں اور شروع سے پڑھ لیں گے تو یہ ہمیں یاد کرنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے ایک مرتبہ ہم جلدی جلدی اس کو دہرا لیتے ہیں جو ہم نے پہلے کلاس پڑھی ہے. کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ حدیث کا جو معنی ہے وہ کیا ہے. حدیث کا معنی ہے بات کرنا، گفتگو کرنا. اور حدیث کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. قول کہتے ہیں جو آپ علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک سے فرما دیا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قول ہے. فعل کہتے ہیں کہ جو آپ علیہ السلام نے خود کر کے دکھا دیا اس کو فعل کہتے ہیں. اور تقریر کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہوا ہو آپ علیہ السلام کی موجودگی میں، گو کہ آپ علیہ السلام نے خود انجام نہیں بھی دیا ہو لیکن کسی دوسروں کو منع نہیں فرمایا ہو، اس کو تقریر کہتے ہیں. ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانے کے لیے کچھ چیز لے کے آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جانور کا گوشت تھا تو آپ علیہ السلام نے خود اس کو کھانا پسند نہیں فرمایا، لیکن جو دوسرے صحابہ کھا رہے تھے ان کو منع بھی نہیں فرمایا. تو اس کو کہتے ہیں تقریر، کہ جو آپ علیہ السلام کے سامنے کام انجام دے دیا گیا ہو اور آپ نے منع نہیں فرمایا ہو، اس کو تقریر کہتے ہیں. اس میں جو فضائل جو آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها واداها، کہ اللہ سرسبز و شاداب رکھے ایسے شخص کو جس نے ہماری حدیث کو سنا، اس کو سمجھا اور پھر دوسروں کو جو ہے حفاظت کی اور دوسروں کو اس کو سنا دیا. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے دعا دی، اللہم ارحم خلفائی، کہ اللہ میرے خلفاء پہ رحم فرما. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے خلفاء کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے میری حدیث کو سنا، اس کو محفوظ کیا اور پھر دوسروں تک پہنچا دیا. حدیث مبارکہ کو یاد کرنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص میرے دین کے کام کی 40 حدیثوں کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ علماء اور شہداء کی صف میں اٹھائیں گے اور اس کو جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل کر دیں گے. اور سیاستہ کی 6 کتابیں، سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کی بخاری شریف، امام مسلم رحمہ اللہ کی مسلم شریف، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور ابن ماجہ. تو یہ 6 کتابیں سیاستہ کی کتابیں ہیں. اور پہلی حدیث ہم نے پڑھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى،
اور جس نے جس چیز کی ہجرت کی اس کو وہی اجر ملے گا. فمن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبها, اور جس نے دنیا کی خاطر ہجرت کی اس کے لیے وہی اجر ہے. فمن کانت او امراتن, یا عورت کی خاطر یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, اور جس نے عورت کی خاطر نکاح کی خاطر ہجرت کی اس کے لیے وہی اجر ہوگا. نیت کی 3 قسمیں آج کی کلاس میں ہم نے پڑھی. نیت کی پہلی قسم یہ ہے کہ نیت کے ذریعے عبادت کو عادت سے جدا کرنا, اور دوسری قسم ہم نے پڑھی نیت کے ذریعے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے جدا کرنا, اور نیت کی تیسری قسم ہم نے پڑھی کہ نیت کے ذریعے ایک معبود کی عبادت کو دوسرے معبود کی عبادت سے جدا کرنا. اس کے بعد ہم نے پڑھا دنیا کا ذکر آپ علیہ السلام نے فرمایا, تو دنیا کا مطلب ہے مجموع حاصل عالم. یہ جتنے عالم کے اندر چیزیں ہیں ان سب کو دنیا کہتے ہیں, جو دنو سے مشتق ہے, اور دنو کا مطلب ہے قریب ہونا. دنیا جو ہے وہ آخرت قریب ہے. اس کے بعد ہم نے دوسری پڑھی جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجالس بالامانہ, مجلس کی بات امانت ہے, بغیر کسی کی اجازت کے. جس نے آپ سے کوئی بات شیئر کی ہے, پرائیویٹ بات شیئر کی ہے, پرسنل بات شیئر کی ہے, کوئی راز کی بات آپ کو بتائی ہے, تو بغیر اس کی اجازت کے حدیث کو بیان کرنا, اس بات کو بیان کرنے کی اجازت شریعت نہیں دیتا. آج کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے کوئی بات سنتے ہیں تو پروپیگنڈا سیکریٹری کی طرح پوری بستی میں, پورے گاؤں میں, پورے شہر میں, پورے محلے میں اس کی وہ بات پہنچا دیتے ہیں. خاص طور پہ خواتین میں یہ عادت زیادہ ہوتی ہے, اگر کسی نے کوئی بات شیئر کی ہے تو اس کو اپنے تک رکھیں, جب تک اس کی اجازت نہ ہو اس کو آگے شیئر نہ کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے. یہ نیت کر لیجئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, اور میرا دل بطور شکر کے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا, بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا. میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا, لیا کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا. جماؤں گا دل میں یاد تیری, رٹوں گا ہر وقت نام تیرا, ہر دم کروں گا بس اب الہی ذکر ہی صبح و شام تیرا.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین اور بہت کمزور بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ برے دن سے محفوظ فرما. اللہ بری رات سے محفوظ فرما. اللہ برے کاموں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم کو برے انجام سے محفوظ فرما. اللہ ہدایت مل جانے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. اللہ سیدھا رستہ مل جانے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما. اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما. اللہ نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما. اللہ عزتیں مل جانے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. اللہ قلت سے محفوظ فرما. اللہ علت سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین. آج ہم اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں. اللہ ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما لیجئے. اللہ ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما لیجئے. اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما. اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما. اللہ جو گناہ چھپ چھپ کے کیے مالک ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اور اے میرے اللہ جو گناہ بھری محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما. یا اللہ ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے. اللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. اللہ یہ شیطان ہمارا دشمن ہے. اللہ یہ ہمیں گناہوں پہ اکسا دیتا ہے. یا اللہ گناہ کرنے سے محفوظ فرما لیجئے. یا رب العالمین یہ حدیث مبارکہ کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں. یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. اللہ دین کی محنتوں کی کوشش کے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہم چھوٹے ہیں. اللہ ہم کمزور ہیں. یا اللہ چھوٹی چھوٹی کوششیں کرتے ہیں. اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے. یا اللہ ہمیں حدیثوں کو یاد کرنا آسان فرما دیجئے. یا اللہ حدیثوں کو سمجھنا آسان فرما دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنی زندگیوں میں لانا آسان فرما دیجئے. اللہ اس پر عمل کرنا آسان فرما دیجئے. یا اللہ اس کا ہمیں اجر عطا فرما دیجئے. اللہ ہمارے والدین کو اس کا اجر عطا فرما دیجئے. یا اللہ محروم ہونے سے محفوظ فرمائیے گا. اللہ محروم ہونے سے محفوظ فرمائیے گا. یا اللہ ہمیں اپنے در کا دیدار نصیب فرما دیجئے. اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دربار کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے. اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے مالک وہ بھی عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں یا اللہ ان تمام کی زندگیوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ جو اس کو دور بیٹھے سن رہے ہیں یا اللہ ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما. اللہ برکتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ ہر قسم کی مشکل پریشانی سے محفوظ فرما. اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دیجئے. اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما دیجئے. اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ جی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم دوبارہ اس کلاس میں آئیں گے. اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی یہ کلاس جو ہے وہ 12 بجے شروع ہوگی اتوار کے دن. جزاکم اللہ خیر.
و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.